جائے جس کو وہ طے کرنا کہتے ہیں. کشمیر ریزالو کر دیں, کانفلکٹ بھارت سے ختم کر دیں. جو کہ ہمارے صدر نے بیان بھی دیا کہ انڈیا سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہر پاکستانی میں ایک انڈین بستا ہے, لاہور والا قوت ان کے اندر بستا ہوگا, کسی اور پاکستانی میں نہیں بستا کوئی انڈین ہمیں مل جائے تو ہم دماغ ٹھیک کر دیں ان کا. اینڈ بائی آئی مین انڈین, آئی مین دا انڈین برہمنس, انڈین زائنسٹ. عام انڈینس کے ساتھ ہماری کوئی جنگ نہیں ہے, وہ بیچارے خود مسکین مجبور بیکس دلت شودر سکھ انہیں بیچاروں ان پر بھی حکومت کی جا رہی ہے. 2-3% برہمن ہیں جو پورے انڈیا کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے یہودیوں کی طرح. سو یہ جو صدر جب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, یہ ایک امریکن گیم یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ریزالو کر دیا جائے تاکہ پاکستان کے پاس جسٹیفیکیشن ختم ہو جائے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر ویپنز رکھے ہوئے ہیں. نیوکلیر ویپنز ان کے حلق میں آ گئے. ان کی زندگی کا مقصد اس وقت یہ ہے, اوباما ڈاکٹرین کا, کہ پاکستان سے نیوکلیر ویپنز ہر حال میں لینے. اس کے لیے 2 بہانے کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ہو گیا, اس کے لیے طالبان اور دہشت گرد گروپ ان کو تیار کر کے بھیجنے ہمارے. ہاں بالکل. پھر رحمان ملک صاحب اور ایک فائنینشیل مس مینجمنٹ اور کرپشن جس کی وجہ سے اور اکنامک کرائسس بلڈ اپ ہو رہا ہے, انسٹیبلٹی ہے. آج کی مثال ایک دیتے ہیں صرف آپ کو, کہ بجلی کے بحران کی بات ہو رہی ہے کہ بجلی کا شارٹ فال ہے. ایران عرصے سے آفر کر رہا ہے کہ میں 2,500 میگا واٹ بجلی آپ کو چیپ ریٹس پہ دینے کو تیار ہوں, اگر آپ کے پاس جنریشن کیپیسٹی نہیں ہے تو میں دے دیتا ہوں بجلی آپ کو. یہ جان کے ایران سے ڈیل نہیں کر رہے, کیونکہ اگر ایران سے بجلی آ گئی تو اکنامک سچویشن ٹھیک ہو جائے گی. اور جو کرائسس انہوں نے کھڑا کرنا ہے جان بوجھ کے کہ مر گئے, ٹوٹ گئے, تباہ برباد ہو گئے, یہ کیسے کھڑا کریں گے؟ یہ IMF کی شرائط میں شامل ہے یہ. اور یقین کریں گے آپ کہ IMF نے جس ٹرمز پہ قرضہ لیا انہوں نے, وہ ٹرمز پبلک کو نہیں بتائی جا رہی, میڈیا کو نہیں پتا, قوم کو نہیں پتا, کیونکہ پہلی شرط یہ ہے کہ قوم سے چھپا کے رکھیں گے آپ کہ ہم کس قیمت پہ بیچ رہے ہیں آپ کو. تو دوسری طرف طالبان کے ذریعے ہنگامہ, اکنامک مس مینجمنٹ کے ذریعے تباہی, اور تیسرا انڈیا کے ساتھ اگر پیس ہو جاتی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بقول ان کے نہیں رہتی پاکستان کے پاس کہ ایٹمی ہتھیار ہم نے رکھے جائیں, لہذا وہ لے لیے جائیں ان سے. سو یہ سارا ڈرامہ جو انڈیا کو بچا کے رکھنا ہے, انڈیا کو دوست پریزنٹ کرنا ہے, یہ کہنا کہ ہر پاکستانی میں ایک ہندو بیٹھا ہوا ہے, یہ سارا ایک آبجیکٹو کے لیے. اچھا, یہ جو نیوکلیر ویپنز کو لے کے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کے حوالے سے جس طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا, ہم کچھ اس پریشر میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بجٹ کٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے, حکومت تو بہت زیادہ پریشر میں آ چکی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس وقت پریکٹیکلی ہمارا نیو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ ختم ہو چکا ہے. بعض ڈپارٹمنٹس میں حال یہ ہے کہ بیٹریز اور ٹائرز کے لیے پیسے نہیں رہے ہیں, جو ہمارے نیوکلیر ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہیں, یا بعض جگہ صرف سیلریز دی جا رہی ہیں, یعنی آلموسٹ کیپنگ ہو گئی ہے. اور دوسری طرف یہ جو ابھی فرانس گئے تھے یہ, اور فرانس میں جو بڑا مشہور طوفان آپ نے سنا کہ فرانس نے یہ کہا کہ ہم جوہری نیوکلیر معاہدہ کر رہے ہیں, یہ انہوں نے کہا. فرانس نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی, ہم نے یہ کہا ہے کہ نیوکلیر سیفٹی پہ ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. واٹ از دس نیوکلیر سیفٹی؟ فرانس آفر کر رہا ہے لاکس, کچھ لاکس کے جو نیوکلیر ڈیوائسز پہ لگا دیے جائیں کہ بقول فرانس کے کہ اگر یہ طالبان کے ہاتھ میں چلے جائیں تو طالبان استعمال نہ کر سکیں. دوسرے لفظوں میں کہ جب پاکستان آرمی استعمال کرنا چاہے کرائسس ہو تو ہم وہ لاکس کام نہیں کریں گے, چونکہ ان کے کمبینیشن اور سارے سسٹم جو ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے ہوں گے. یہ بھی ایک فراڈ ہے, یہ بھی ایک دھوکہ ہے جو فرانس ہمیں دینا چاہ رہا ہے. دوسرا جو فرانس پریشر ڈال رہا ہے کہ پاکستان نیوی جرمن سبمرینز لینا چاہ رہی ہے. کئی سال پہلے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی, اس وقت بھی پاکستان نیوی جرمن سبمرینز لینا چاہ رہی تھی, لیکن فرانس نے دباؤ ڈال کر آگسٹا 90 بھی فروخت کر دی ہمیں, جو کہ انفیریئر سبمرینز ہے کمپیئر ٹو جرمنز. اب پاکستان نیوی کا جو سبمرین ایکوزیشن ڈپارٹمنٹ ہے, دے ہیو گون فار دی جرمن سبز. اب یہ انہوں نے بلا کے پریزیڈنٹ صاحب کو دوبارہ سے وہی اپنے ڈورے ڈالنے ان پہ شروع کیے کہ صاحب آپ ہماری اسکارپین سبمرینز لے لیجئے جو فرینچ ہیں, اور اسکارپین اور جرمن سبمرینز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, جرمن آر فار سپیریئر. اور اس ڈیل کو کینسل کرانے کی کہ جو جرمنی سے ہو رہی ہے ہماری, یہ فرانس پریشر ڈال رہا ہے. تو اور اس کے لیے پھر وہ رشوتیں آفر ہو رہی ہیں کہ کچھ آپ کا کمیشن بھی ہوگا, کچھ نیوکلیر سیفٹی کے پروجیکٹ کی بات بھی ہو رہی ہے. یہ سارے کور اپس ہوتے ہیں. اصل آبجیکٹو فرانس کا انٹرسٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے ہمارے نیوکلیر پروگرام کو کنٹرول کرنا اور اپنی سبمرینز بیچنا, کہ پاکستان نیوی جو جرمن سبز پہ جا رہی ہے وہ وہاں سے ختم کر کے ہم دوبارہ فرینچ سبز پہ آ جائیں جو انفیریئر ہیں جرمنز کے مقابلے میں. کیا ہمارے حکمران اس پریشر کو ہمارے حکمرانوں سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. یہ پریشر تو ہماری نیوی کیا ہوگا, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری نیوی کو ریزسٹ کرنا پڑے گا سبمرین ڈیل میں, اور باقی معاملات میں قوم کو ریزسٹ کرنا پڑے گا. میڈیا کو یہاں ذمہ داری سے کام لینا پڑے گا. دیکھیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ حکومت بہت کمزور حکومت ہے, اس کی کوئی مورل سٹینڈنگ نہیں ہے, کوئی اخلاقیات اس میں نہیں ہے. یہ بدترین لوگوں کی حکومت ہماری تاریخ میں آج سے زیادہ پہلے حکومت کبھی ایسی نہیں آئی. چند ایک سنسیئر لوگ ہیں اس کے اندر, لیکن وہ بے بس ہیں, بالکل مجبور و بے کس ہیں, ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں. پرائم منسٹر گیلانی کو آئی فیل از اے بیٹر پرسن, لیکن ان کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے ابھی, کیونکہ ابھی تک ساری طاقت جو ہے صدر کے پاس ہے. یا تو پرائم منسٹر پارلیمنٹ کی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ سارے اختیارات صدر سے واپس لے لیں اور ان کو فضل الہی چودھری بنا دیں. جب تک کہ دوبارہ زرداری صاحب کو پھجا نہیں بنایا جائے گا, اس وقت تک یہ فساد کرتے رہیں گے ملک میں. سو دا کوشچن از کہ پارلیمنٹ مسٹ
be more powerful in a parliamentary process. हम सुप्रीम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि सुप्रीम अल्लाह का कानून होता है, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं हो सकती. It should be more powerful in this process. अगर इस सिस्टम को चलाना है, वरना ये सिस्टम चलने वाला नहीं है. ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो करप्शन है, जो मिसमैनेजमेंट और पाकिस्तान के हर मफाद, मिसाल के तौर पर एक मिसाल हम आपको देते हैं कि बलूचिस्तान के स्कूलों में नेशनल एंथम बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान का झंडा लगाना बंद कर दिया गया है. बलूचिस्तान की गवर्नमेंट इस जुर्म में शामिल है और फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ ताउन कर रही है. और दूसरी तरफ इन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है कि हम गवादर को विंटर पोर्ट बनाने, अपनी सर्दियों का कैपिटल बनाने जा रहे हैं. वो बलूचिस्तान जिसमें खाने के लिए कहते हैं, एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, अरबों रुपए लगाकर गवादर को विंटर कैपिटल बनाया जाएगा. क्यों? इसलिए, इसकी साजिश हम आपको बता दें कि कोयटा इज प्राइमरीली अ पश्तून डोमिनेटेड सिटी और वहां कोर हेड क्वार्टर भी है. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का बहुत ज्यादा होल्ड नहीं है कोयटा में. और अब ये चाह रहे हैं कि खालिस बलोच शहर अलग से आबाद किया जाए जो समुद्र के किनारे होगा, जहां पर ये अमेरिकन के साथ मिलकर एक आजाद बलूचिस्तान रियासत जो बनाएंगे आइंदा, उसका कैपिटल बनेगा. ये पाकिस्तान वहां कैपिटल बना के देगा विंटर कैपिटल के नाम पर, और ये फिर अमेरिकन को इनवाइट करेंगे कि साहब हमारी मदद करने के लिए आप एम्फीबियस लैंडिंग करें यहां पर. अच्छा, पिछली जो एपीसी हुई है अभी सवाल के हवाले से लोग पहले कहते हैं बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ी पॉजिटिव है. मुझे तो उसमें खैर अभी तक कोई पॉजिटिविटी जैसे जैसे दिन गुजरे नजर नहीं आ रही है. एक और एपीसी के हवाले से गिलानी साहब ने इशारा किया कि बलूचिस्तान के हवाले से बुलाई जाएगी. आपके ख्याल में उस एपीसी से कोई नतीजा? देखिए, मैं बताऊं, ये हुकूमत इतनी बदनीयत है कि ये सिर्फ एक सोल्यूशन पेश करेंगे उस सारे फसाद में कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बलूचिस्तान को आजाद कर दो. यानी इन हालात में कि जब पूरी तरफ से मुल्कों में हमारे खतरात घिरे हुए हैं, कि जब करप्ट ऐसे हुकूमत मौजूद है कि जो झंडे को आग लगा रही है और पाकिस्तान का कौमी तराना बंद कर रही है, जो अपना एक अलग कैपिटल बनाना चाहती है आजाद बलूचिस्तान का, इस हुकूमत को आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के नाम पर जब टोटल इख्तियारात दे देंगे तो ये क्या करेगी मुल्क के साथ. और इस एपीसी में ये फैसला करने जा रहे हैं. अभी से हम इनको वार्न कर रहे हैं कि ये फैसला नहीं करना है इन्होंने इन हालात में, जब तक के हुकूमतें अपने क्रेडेंशियल स्टैब्लिश ना करें. अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत हमेशा पख्तूनिस्तान की बात करती रही है, उसके क्रेडेंशियल मशकूक है. बलूचिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के झंडे को जला रही है, नेशनल एंथम को बंद कर रही है, इसके क्रेडेंशियल मशकूक हैं. इन्होंने 15 अगस्त को पिछले साल, नहीं, बिजिंजो साहब का कहना है वहां के लोग जो है बहुत डिसहार्टेड है, वो खुद जो है वहां के बच्चे झूठ बात कर रहे हैं. ये इसलिए कि क्या अभी बुकटी ट्राइब के अंदर जो जहां पे मरी और बुकटी, उससे पहले बुकटी एरिया में हंगामे हुआ करते थे. मीर अहमदान बुकटी वहां से एमएनए इलेक्ट हुए हैं, अभी आली बुकटी वहां से इलेक्ट होकर आए हैं. ये बुकटी तो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, तो फिर कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है? हमेशा से कहा जाता था बुकटी ट्राइब पाकिस्तान के खिलाफ है, मगर रहीजा, कलपर, मिसूरी और सारे बुकटी ट्राइब ने मिलकर पाकिस्तान के हक में यहां पे वोट दिया है, फैसला किया है. मरीज, अब इतने कोलूम कोई जंग नहीं हो रही, मरीज और लूनीस के दरमियान इतनी बड़ी जंग चामलंग कोल माइंस विधि 20 दहाइयों से आपस में लड़ रहे थे. फौज ने वहां जाके उन्हें अमन मुआहिदा करा दिया. 15,000 से ज्यादा वहां पे लोग मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं. इनके सैकड़ों बच्चे पाकिस्तान के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इनको बोर्डिंग हाउस में इनको जगह दी गई है, हजारों बच्चे. बल्कि वो बल्लोच तो बड़े खुश हैं पाकिस्तान से. नहीं, तो फिर मेरा सवाल यहाँ पर है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को सपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा है? जो ये एक इंप्रेशन है कि वहां के लोगों को निगलेक्ट किया जा रहा है. बलूचिस्तान में 2-2.5-4% आबादी पाकिस्तान की बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बनती है, उसमें से आधे पश्तून है. पश्तून तो कोई शिकायत नहीं कर रहे. अगर माशरे पे, अगर किसी सूबे पे जुल्म हो रहा है तो पश्तूनों पे भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो उसी प्रोविंस में रहते हैं. वी आर सेटिस्फाइड. तो प्रॉब्लम है कि मसला एग्जैजरेटेड है. बलोचों के साथ पुराने जमाने में प्रॉब्लम्स हुई हैं, इश्यूज हुए हैं, लेकिन बलोचिस्तान से प्राइम मिनिस्टर्स भी आए हैं, बलोचिस्तान से प्रेसिडेंट भी आए हैं, जमाली, लगारी और मजारी, ये सारे बलूचिस्तान के लोग हैं. हमेशा बलूचिस्तान में जो एमएनएज और एमपीएस हैं वो सारे बलूच हैं. सवाल ये कीजिए कि जो रिसोर्सेज अभी दिए जा रहे हैं क्या वो हलाल